السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 14 ہے۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 7 آیتیں یعنی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20 کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے تباہ و بربادی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین کے مزاج میں دوغلا پن ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن جیسے ہی دشمنان اسلام کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ بس مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ہم مسلمان ہونے کا ناٹک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان منافقین کو ان کے کرتوت کا ضرور بدلہ دے گا۔ ابھی تو اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اس لیے یہ لوگ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین اتنے بدعقل ہیں کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لیکن یہ لوگ جس لالچ کی وجہ سے منافقت کا راستہ اختیار کیے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین ان لوگوں کے مانند ہیں جو روشنی کے لیے آگ تو جلائے، لیکن جیسے ہی روشنی پھیلنے لگی اللہ نے اس آگ کو ہی بجھا دیا۔ اب یہ لوگ پھر سے اندھیرے میں رہ گئے، اب انہیں کچھ دکھتا ہی نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کے پاس کان تو ہے لیکن حق سننے کی صلاحیت نہیں، آنکھ تو ہے لیکن حق دیکھنے کی صلاحیت نہیں، زبان تو ہے لیکن حق بولنے کی صلاحیت نہیں۔ یہ لوگ بہرے
گونگے اور اندھے کے مانند بن گئے۔ یہ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے گمراہی کے اس دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اب ان لوگوں کا دین حق کی طرف لوٹ کر آنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین بارش میں سفر کرنے والے ان مسافرین کے مانند ہیں جس سفر میں اندھیرا چھایا ہوا ہو، بجلیوں کی کڑک اور چمک بھی ہو۔ جیسے ہی بجلی کڑکنے لگتی ہے، موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ بے شک اللہ دشمنان اسلام کو ہر طرح سے گھیر رکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے بجلیوں کی چمک سے ان کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی بجلیاں چمکنے لگتی ہے تو اس روشنی میں فوراً آگے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے یہ رک جاتے ہیں۔ محبوب یہ منافقین بھی اسی طرح جب مسلمانوں کے فتح اور غلبے کا وقت آتا ہے، مسلمان جب جنگ میں فتح پا لیتے ہیں، مال غنیمت میں حصے کا معاملہ آتا ہے تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے آزمائش کا وقت آتا ہے، پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جنگ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ منافقین مسلمانوں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ محبوب اگر اللہ چاہتا تو ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت کو سلب کر لیتا، سننے کی صلاحیت کو چھین لیتا، دیکھنے کی صلاحیت کو مٹا کر رکھ دیتا، آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔